حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نام و نسب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت سید پیر مہر شاہ قدس سرہ جب 1308 ہجری و مطابق 1890 عیسوی میں سفر حج پر گئے تو مدینہ منورہ کے سفر میں وادی حمراء کے مقام پر ڈاکوؤں کے حملہ کی پریشانی کے باعث بامر مجبوری آپ سے عشاء کی سنتیں رہ گئیں۔ جب حضرت پیر صاحب کچھ ذہنی سکون کے بعد سوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اس واقعہ کو حضرت نے اپنی فارسی تحریر میں یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس آسی کے نزدیک زیادہ نزدیک ہو کر فرما رہے ہیں کہ آل رسول کو سنتیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کو نہیں چاہیے کہ وہ میری سنتیں ترک کریں، بلکہ آل رسول کے الفاظ فرمائے، چونکہ حضرت پیر مہر شاہ علیہ الرحمہ حضور سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اولاد ہی نہ تھے، کیونکہ اولاد میں تو ناخلف افراد بھی شامل ہوتے ہیں جن میں ذاتی طور پر کوئی خصوصیت علم و فضل نہ ہو، بلکہ آپ اپنے عہد کے عظیم المرتبہ اور فقید المثال عالم دین، عارف حق اور جامع الکمالات و فضائل انسان بھی تھے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات و کمالات کے سبب اہل بیت کی جگہ آپ کے لیے آل رسول کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اس سے یہ نکتہ بھی واضح ہوا کہ اولاد فلاں ہونے یا کہلانے کی بجائے آل فلاں ہونا یا کہلانا زیادہ قابل فخر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آل رسول یا آل اولیاء میں وہی افراد خانہ شامل ہوں گے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء کاملین کے فضائل و صفات کے وارث ہو۔ بے عمل اور جاہل افراد خانہ اس اعزاز سے خارج ہے۔ جاہل سے مراد بھی علوم شرعیہ سے جاہل ہے، کوئی شخص اسلامی تعلیمات کے علاوہ مغربی تعلیم دنیا کی کسی زبان یا علم میں ماہر صحیح اگر علوم شرعیہ اور قرآنی تعلیمات سے بے بہرہ ہے تو وہ معاشرہ اسلامی میں صفات نبویہ اور خصوصیات اسلاف سے محروم سمجھا جائے گا، اور ایسا شخص ان کی اولاد تو کہلا سکتا ہے مگر آل نہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ان کی صفات کا وارث نہ ہونے کی بنا پر آل سے خارج کر دیا گیا، اور جیسا کہ مذکور ہوا کسی بزرگ یا ولی اللہ کی مطلق اولاد ہونا کوئی باعث فضیلت نہیں جبکہ ان کے کمالات کی خوب بو نہ ہو۔ لہذا آل میں بزرگان دین سے نسبت رکھنے والے علماء اور صلحات داخل ہیں جو اپنے مشائخ کے علوم، عقائد اور کمالات کے وارث ہیں، اور بزرگان دین کی وہ تمام اولاد جو ان کے علوم اور خصوصیات سے محروم ہے دائرہ اولاد میں تو شامل ہوگی مگر لفظ آل کے دائرہ سے خارج ہوگی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ ان کا حقیقی بیٹا تھا مگر آپ کے صفات و خصوصیات کا وارث نہ تھا، اس لیے اسے لیس من اہلک یعنی وہ تیرے اہل سے نہیں کہہ کر خارج کر دیا۔ یاد رہے کہ لیس من اہلک میں اہل بمعنی آل متبعین ہے، اگر یہاں اہل کے معنی مراد لیے جائیں تو نوح علیہ السلام کے فرزند کے نسب کی عدم صحت ثابت ہوگی جو نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کے لیے موجب حد تک عزت ہے۔